جادو کیا ہے؟ جادو کیسے کیا جاتا ہے؟ جادو کیوں کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیسے کیا گیا تھا؟ وہ کون سی چیز ہے جسے چھپا کر رکھا جائے تو جادو کا اثر نہیں ہوتا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا جا چکا تھا تو آپ ان دنوں میں کیا محسوس کرتے تھے؟ اگر آج کوئی مرد یا عورت اس طرح کی چیزوں کو محسوس کرے تو وہ سمجھ جائے کہ اس پر بھی جادو کیا جا چکا ہے۔ محترم سامعین، آج ہم جس حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں وہ کوئی دیو مالائی کہانی نہیں، نہ ہی کسی فنکشن ناول کا باب ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو دلوں میں بسا دیا جاتا ہے، وہ آگ ہے جو رشتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور وہ اندھیرا ہے جو روشنی کے گھروں میں بھی سایہ ڈال دیتا ہے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس خفیہ، منحوس اور خطرناک ہتھیار کی جس کا نام ہے جادو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب راتوں کو بے وجہ دل گھبرائے، جب جسم بے سبب تھک جائے، جب سوتے جاگتے کچھ دکھائی دے، یا زندگی میں ایک کے بعد ایک بند دروازے ملیں، تو کہیں یہ جادو کا وار تو نہیں؟ یہ وہ زہر ہے جو نہ دکھتا ہے، نہ سونگھا جا سکتا ہے، نہ ہاتھ آتا ہے، مگر جسم کو مفلوج اور روح کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ یہ وہ حملہ ہے جو خاموشی سے کیا جاتا ہے، اور اکثر قریبی لوگ ہی اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا حملہ جو دشمن سے نہیں، اپنوں کے دل کے کینے سے نکلتا ہے۔ یہ کوئی معمولی خطرہ نہیں، جادو صرف زندگی نہیں برباد کرتا، بلکہ دین، دماغ، ایمان اور حتیٰ کہ عقیدے کو بھی چاٹ جاتا ہے۔ اور حیرت انگیز حقیقت تو یہ ہے کہ جادو کا نشانہ صرف عام انسان نہیں بنا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑا۔ ذرا سوچئے، جو رحمت للعالمین ہوں، جن کے لیے زمین و آسمان کی مخلوق دعائیں کرے، اگر ان پر بھی جادو کیا جا سکتا ہے تو پھر ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ انٹر ایک چیخ ہے، ایک تڑپ ہے، ایک تنبیہ ہے ان سب کے لیے جو جادو کو صرف فلموں کی کہانی سمجھتے ہیں۔ تلخ، تکلیف دہ اور روح فرسا حقیقت، اور آج ہم اسی حقیقت کی تہ میں اتریں گے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ جادو ایک حقیقت ہے، مگر یہ محض کہانیوں کا حصہ نہیں، بلکہ انسانی بربادی کا وہ قدیم ہتھیار ہے جو شیطان نے آدم کی اولاد کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایجاد کیا۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب حسد دل میں بھڑکتا ہے، جب انتقام آنکھوں میں اترتا ہے، تو وہ شخص شیطان کی گود میں جا گرتا ہے، اور وہیں سے شروع ہوتا ہے جادو کا سفر۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جادو کی ابتدا آسمانوں میں نہیں، بلکہ زمین کے اندھیروں میں ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادو پر غلبہ عطا فرمایا تو شیاطین نے اس کو چھپ کر پھیلانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے کچھ افراد اس میں مبتلا ہو گئے۔ قرآن میں واضح طور پر ارشاد ہوتا ہے، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ اس آیت میں جادو کو براہ راست کفر قرار دیا گیا ہے، اور اس کی تعلیم دینے والوں کو شیطانوں کا پیروکار کہا گیا ہے۔ اسلام میں جادو کرنا، سیکھنا یا کروانا ایسا جرم ہے جس کا تعلق نہ صرف انسانوں سے بلکہ ایمان کے زوال سے ہے۔ جادو کی ایک خوفناک بات یہ ہے کہ یہ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا، مگر اثرات ایسے چھوڑتا ہے جیسے زہر آہستہ آہستہ پورے جسم میں پھیلتا جائے۔ ایک ماں کا بیٹا اچانک ماں کا دشمن بن جائے، ایک شوہر اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگے، اچانک رزق بند ہو جائے، کاروبار بیٹھ جائے، نماز میں دل نہ لگے، رشتہ دار دشمنی پر اتر آئیں، خواب میں ڈراؤنے چہرے نظر آئیں، جسم پر نیلے کالے نشان بنے تو سمجھ لو کہ جادو کی لپیٹ میں آ چکے ہو۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
یعنی 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ ان میں سے سب سے پہلی ہے شرک اور دوسری ہے جادو۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ چیز جو ہمیں خوبصورتی دیتی ہے، وقار بخشتی ہے، وہی چیز اگر دشمنوں کی نظر میں آ جائے تو ہماری زندگی اجیرن بن سکتی ہے؟ جی ہاں، وہ چیز ہیں بال، سر کے بال جو اللہ کی طرف سے ایک زینت ہیں، لیکن اگر ان کی حفاظت نہ کی جائے تو یہی زینت ہماری تباہی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ آپ کو جھنجھوڑ دینے والی حقیقت یہ ہے کہ کالا جادو کرنے والے اکثر انسان کی تصویر یا ان کے جسم کے کسی حصے کا استعمال کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ طاقتور اثر ہوتا ہے بالوں پر کیے جانے والے جادو کا۔ ایسا جادو نہ صرف انسان کی عقل کو مفلوج کر دیتا ہے، بلکہ اس کی زندگی میں اندھیرے کی ایسی چادر تان دیتا ہے کہ نہ نیند آتی ہے، نہ سکون ملتا ہے، نہ رزق میں برکت رہتی ہے، نہ رشتوں میں محبت باقی رہتی ہے۔ عورتیں اکثر لاپرواہی سے اپنے بال کھلے رکھتی ہیں، سوشل میڈیا پر تصویریں اپلوڈ کرتی ہیں، دوسروں کے سامنے بلا وجہ اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا یہ عمل کسی شیطانی آنکھ کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ کالے جادو کرنے والے صرف ایک بال سے پورے جسم پر جادو کر سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک جادو سر کے بالوں سے کیا جاتا ہے، کیونکہ ان میں انسان کی روحانی طاقت جڑی ہوتی ہے۔ یہ جادو آپ کی صحت چھین سکتا ہے، آپ کے بچے پیدا ہونے سے روک سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو موت کے قریب تک پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہمیشہ اپنے بالوں کو ڈھانپ کر رکھو، انہیں کبھی غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہ کرو، اور یاد رکھو بال اگر چھپائے جائیں تو جادو کا وار خالی جاتا ہے، مگر اگر بال نظر آ جائیں تو جان بھی جا سکتی ہے۔ علماء کے نزدیک جادو کرنا یا کروانا انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے سوا دوسرے غیر مرئی مخلوقات سے مدد مانگی جاتی ہے، جو سراسر شرک ہے۔ جادو کے اثرات نہ صرف جسمانی ہوتے ہیں بلکہ روحانی طور پر بھی انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ قرآن سن کر تڑپنے لگتے ہیں، ان پر آذان اثر کرتی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، عبادت سے بھاگتے ہیں، اور وہ روحانی سکون جو اللہ کے قریب ہونے سے ملتا ہے ان کے دل سے چھن جاتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جادو صرف کالا کپڑا باندھنے، کچھ پڑھ کر پھونکنے یا قبرستان جا کر ہڈیوں سے عمل کرنے تک محدود نہیں۔ جادو حسد سے شروع ہوتا ہے، بد دعا سے طاقت پکڑتا ہے، اور جنات کے ذریعے اثر ڈالنے کا ہنر بن جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ تب ممکن ہوتا ہے جب ایک انسان اپنا ایمان بیچ کر شیطان سے معاہدہ کر لیتا ہے۔ جادو کرنے والے لوگ اکثر معصوم چہروں، بے ضرر حرلیوں اور روحانی عمل کے نام سے کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس جانے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا مسئلہ حل کر دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کی روحانی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ ان کے بتائے گئے تعویذ، پانی، عمل یا نقش دراصل ایسے دروازے ہوتے ہیں جو جنات کو انسان کی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ بات اصولی طور پر تسلیم شدہ ہے، اور روایات کے متفقہ ذخیرے سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا۔ یہ کوئی سادہ سی بات نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ایمان کو جھنجھوڑ دیتا ہے، سوچ کو لرزا دیتا ہے، اور انکار کی ہر جرت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اس واقعے کی اہمیت محض اس لیے نہیں کہ جادو ہوا، بلکہ اس لیے کہ یہ جادو خود خاتم النبیین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف استعمال ہوا، اور اس کا اثر ظاہر ہوا۔ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد پیش آیا، جب مشرکین عرب کے ساتھ ایک وقتی امن قائم ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکسو ہو چکے تھے، اور اب اسلام کے دشمنوں کی اگلی پناہ گاہ خیبر کے یہود آپ کی نگاہ میں تھے۔ مدینہ سے نکالے گئے کئی یہودی خیبر میں آ کر جمع ہو چکے تھے، اور یہ مقام اسلام دشمنی کا گڑھ بن چکا تھا۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب پورے یقین، کامل توجہ
اور تمام تر قوت کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ ہمارے خلاف اقدام کریں ہمیں کوئی پیش بندی کرنی چاہیے۔ یہ پیش بندی صرف دشمنی یا مخالفت پر مبنی نہیں تھی، بلکہ یہ خباثت، کینہ پروری اور روحانی درندگی کی بدترین مثال تھی۔ خیبر کے یہود نے اپنی شرارتوں کی انتہا کرتے ہوئے جادو کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ایک وفد نے مدینہ آ کر بنی زریق کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے لبی بن عاصم نامی شخص سے رابطہ کیا۔ وہ یا تو کھلا منافق تھا یا کم از کم یہودیوں کا وفادار حلیف۔ انہوں نے اسے قائل کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرے، اور اس کے عوض 3 اشرفیاں پیش کیں، اور ظاہر ہے ان کے نزدیک یہ سودا مہنگا نہ تھا۔ لبی بن عاصم جو جادوگری میں ماہر تھا، اس ناپاک مقصد کی تکمیل کے لیے ایک ذریعہ تلاش کرتا ہے۔ ایک یہودی لڑکے کو جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بطور خادم کام کر رہا تھا، اس نے اس کو اپنے ساتھ ملایا۔ اسی خادم کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استعمال شدہ کنگھی اور اس میں پھنسے ہوئے چند بال اور کنگھی کے کچھ دانے حاصل کیے گئے، اور یہ وہ چیزیں تھیں جن پر جادو کا عمل کیا گیا۔ یہاں ایک لمحے کو ٹھہر کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ جادو کے لیے ان اشیاء کو استعمال کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ کوئی بچگانہ رسم تھی؟ ہرگز نہیں۔ آج کی جدید سائنس تک اس نقطے کو تسلیم کرنے لگی ہے کہ انسانی بال یا جسم کے کسی بھی عضو کے اندر اس کے مکمل جینیاتی کوڈز موجود ہوتے ہیں، جو اس کی شناخت، شخصیت، حتیٰ کہ اس کی روحانی لہروں تک کو ظاہر کرتے ہیں۔ جادوگر انہی جسمانی اجزاء کو بنیاد بنا کر اس شخص پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریڈیشنز کی مختلف اقسام، توانائی کی لہریں اور جناتی واسطے، یہ سب ایک عالم غیب کا حصہ ہیں، اور جادو اس کی ناپاک ترین شکل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال اور کنگھی کے ذریعے ایک ایسا جادو تیار کیا گیا جو اپنی شدت میں خالص خباثت اور شیطانیت کا مظہر تھا۔ ایک تانبا یا موم کا پتلا تیار کیا گیا جس میں 11 گرہیں لگائی گئیں۔ ان گرہوں میں سوئیاں چبھوئی گئیں، اور اس سحر شدہ شے کو ایک کنویں کے اندر، جس کا نام زروان یا زروان یا بعض روایات کے مطابق ذی اروان تھا، ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا گیا۔ یہ کوئی عام حرکت نہیں تھی، یہ نبی کی جان، وقت، صحت اور سکون کو نشانہ بنانے کی ایک مذموم کوشش تھی۔ اور پھر جادو نے اثر بھی دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں عجیب کیفیت پیدا ہونے لگی، جیسے جسم پر بوجھ سا ہونا، جیسے ذہن دھندلانے لگا ہو، جیسے کوئی چیز بندش میں ہو۔ ایک عجیب نسیان کی کیفیت، کوئی کام نہ کیا گیا ہو مگر محسوس کیا جا چکا ہے کہ یہ وہ لمحے تھے جب وحی کا نزول وقتی طور پر رکا نہیں، لیکن آپ کی بشری طبیعت کو ضرور ایک ایسی گرفت میں لے لیا گیا تھا جو اندر ہی اندر آپ کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ جادو کا ذکر سن کر ہمارے ذہن میں اکثر وہی پرانی کہانیاں آتی ہیں جن میں کوئی چڑیل، کوئی جن یا کوئی کالا کپڑا لیے ہوئے ایک عامل نظر آتا ہے۔ مگر جو بات ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جادو صرف ایک ڈراؤنی کہانی نہیں، یہ ایک زندہ، حقیقی اور خطرناک ہتھیار ہے جو انسان کی روح، دل، صحت، عزت، گھر اور نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ صرف لوہے یا تلوار سے نہیں، بلکہ الفاظ، ارادوں اور شرک آمیز عملیات سے کیا جاتا ہے، اور اس کی ضد میں آنے والا نہ صرف دنیا کی بربادی دیکھتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا انجام خوفناک ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جادو کو کھلی گمراہی، شرک اور اللہ کے عذاب کا سبب قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69۔ ترجمہ: اور جادوگر جہاں کہیں بھی جائیں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت اس حقیقت کو کھول کر بیان کرتی ہے کہ جادوگر کی دنیاوی چالاکیاں، اس کے اثرات اور اس کی چرب زبانی کبھی بھی اس کو کامیابی کی راہ پر نہیں لے جا سکتی، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور دکھائی دے۔
مگر اللہ کی نگاہ میں وہ ذلیل ترین انسان ہوتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا وہ مشہور واقعہ جو سورۃ بقرہ میں بیان ہوا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل نے ہاروت و ماروت کے ذریعے سیکھے جانے والے جادو کو اپنایا اور لوگوں میں فتنے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 102 ترجمہ۔ اور وہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ اس آیت میں واضح طور پر جادو کو کفر کہا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی غلطی یا گناہ نہیں، بلکہ انسان کو ایمان سے نکال دینے والا عمل ہے۔ جب کوئی جادو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے یا کرواتا ہے تو وہ اللہ کے راستے سے ہٹ کر شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا مددگار بناتا ہے اس کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جادو کے بارے میں نہایت سخت تنبیہات فرمائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جادو ان 7 بڑے گناہوں میں سے ایک ہے جن کی سزا دنیا میں بھی سخت ہے اور آخرت میں بھی۔ جادو کرنا اور کروانا انسان کو سیدھا جہنم کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ سلف صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص جادو کے اثرات میں مبتلا ہو جائے وہ صرف دوا سے نہیں بلکہ توبہ، قرآن، نماز اور سچی توحید سے ہی شفا پا سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جادو کا توڑ صرف اللہ کی مدد، قرآن اور مشروع اذکار سے ممکن ہے، اور جو شخص جادو کے خلاف شرعی ہتھیار نہ اٹھائے وہ اپنی بربادی کو خود دعوت دیتا ہے۔ آج کے دور میں افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ جادو کی شکایت لے کر کسی اللہ والے کے دروازے پر نہیں بلکہ خود کسی جادوگر کے پاس جا بیٹھتے ہیں۔ اپنی بیوی کو منانے کے لیے، ساس کو قابو میں کرنے کے لیے یا کاروبار میں ترقی کے لیے لوگ عملیات اور جادو کی راہوں پر نکل پڑتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس راستے کا انجام کیا ہے۔ وہ اپنی دنیا برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی۔ لہٰذا اگر کوئی جادو میں مبتلا ہو جائے تو سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، وہ سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹے، قرآن کی تلاوت کو لازم کرے، نمازوں کی پابندی کرے، اور خاص طور پر سورۃ بقرہ، آیت الکرسی، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو روزانہ صبح و شام پڑھنے کی عادت ڈالے۔ یہ آیات جادو کے خلاف ایک مضبوط قلعہ ہے۔ جادو ایک ایسا زہر ہے جو صرف جسم کو نہیں روح کو بھی گلانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ انسان جو سحر میں مبتلا ہوتا ہے اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہونے لگتا ہے۔ وہ سستی، بوجھل پن اور بے سبب غم میں ڈوبنے لگتا ہے۔ دعاؤں کا اثر محسوس نہیں ہوتا، عبادات میں لذت ختم ہو جاتی ہے، قرآن دل پر اثر نہیں کرتا، نیک کام بوجھ لگتے ہیں اور گناہ معمولی محسوس ہونے لگتے ہیں۔ دراصل یہ وہ مقام ہے جہاں جادو اپنا سب سے مہلک وار کرتا ہے، ایمان پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بعض لوگ صبح کو مومن ہوں گے اور شام کو کافر ہو جائیں گے۔ یہی جادو کا فتنہ ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ اندھیری کھائی میں لے جاتا ہے، جہاں شک، وسوسے اور دین سے دوری بڑھتی جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی حملہ نہیں بلکہ روح پر حملہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ وہ جادو کے اثر میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کلام میں شفا ہے، مگر تمہیں اللہ پر مکمل یقین رکھنا ہوگا۔ مگر جادو زدہ انسان کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل اس یقین سے خالی ہونے لگتا ہے۔ وہ ہر راستے آزماتا ہے سوائے اس کے جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ بعض دفعہ وہ تعویذ، جھاڑ پھونک یا جعلی عاملوں کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔
اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کا ایمان کمزور ہو کر بکھرنے لگتا ہے۔ جادو کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو روحانی طور پر کمزور کر کے اسے رب سے کاٹ دیا جائے۔ یہ ایسی آہنی زنجیر ہے جو نظر نہیں آتی مگر انسان کی روح کو جکڑ لیتی ہے۔ وہ شخص جو دن رات ذکر کرتا تھا اب سستی اور نیند کا شکار ہوتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا تھا اب اس کے لیے قرآن کھولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو ہر نماز اول وقت پر پڑھتا تھا اب قضا کرنے لگتا ہے۔ یہ سب علامات بتاتی ہیں کہ دشمن ایمان پر وار کر چکا ہے، اور اگر انسان نے بروقت بیداری نہ کی تو اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو قرآن میں فرعون کے جادوگروں کا ہوا تھا، جو حق پہچاننے سے پہلے گمراہی کے سب سے نچلے درجے پر تھے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے جہاں انسان صرف بیماری، فقر، مصیبت یا دشمنوں سے نہیں بلکہ اندیکھی قوتوں سے بھی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک آزمائش جادو ہے، جو نظر نہ آنے والی مگر روح اور جسم پر اثر دکھانے والی بدترین آفت ہے۔ خصوصاً کالا جادو ایک ایسا زہریلا حملہ ہے جو نہ صرف انسان کے خیالات، ذہن، صحت، رزق اور رشتے تباہ کرتا ہے بلکہ کئی مرتبہ انسان کو دین سے بھی دور لے جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جادو جتنا بھی طاقتور ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی شفا دیتا ہے، اللہ ہی بچانے والا ہے، اور اللہ ہی سب سے بڑی پناہ ہے۔ جادو سے بچنے کا سب سے پہلا اور مضبوط طریقہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور یقین ہے۔ اگر انسان اپنے رب پر کامل توکل کر لے، صبح شام کی اذکار کی پابندی کرے، 5 وقتہ نماز قائم کرے اور گناہوں سے بچتا رہے، تو وہ اللہ کی حفاظت کے حصار میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح شام کے اذکار کو ڈھال قرار دیا ہے، خصوصاً سورۃ فلق اور ناس اور سورۃ اخلاص، تینوں صورتیں صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا جادو، نظر بد اور شیطانی وسوسوں کے خلاف قوی ترین حصار ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی بھی بہت بڑی حفاظت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے، اس پر پوری رات اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جادو سے بچاؤ کے لیے عملی اقدامات بھی ضروری ہیں۔ ایسے تمام مشکوک مقامات یا افراد سے دور رہیں جو نجومی، عامل، فال نکالنے والے یا استخارے کے بہانے کالے کپڑے، پرندوں کی قربانی یا عجیب تعویذ دیتے ہوں۔ ان سے علاج کروانا خود ایک اور جادو میں پھنسنے کا دروازہ ہے۔ قرآن اور سنت سے ہٹ کر کوئی بھی عمل کرنا، چاہے وہ بیماری کی نیت سے ہی کیوں نہ ہو، ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جا کر اس کی بات کی تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا انکار کیا۔ اب آتے ہیں کالے جادو کے علاج کی طرف۔ سب سے پہلا علاج روحانی پاکی ہے، توبہ، استغفار، نماز کی پابندی اور ذکر الہی۔ اس کے بعد قرآن کی مخصوص آیات کے ذریعے روحانی رقیہ یعنی شریعت کے مطابق دم کرنا کیا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ آراف کی آیات 117، 122، سورۃ یونس کی آیات 81، 82، سورۃ طٰہٰ کی آیات 68 سے 70، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو بار بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ پانی پر دم کر کے پئیں اور اس پانی سے غسل کریں۔ یہ عمل کم از کم 21 دن مسلسل کریں۔ اس دوران دنیاوی علاج یا تعویذوں سے پرہیز کریں اور صرف اللہ سے رجوع کریں۔ انشاءاللہ آپ پر سے تمام قسم کا جادو ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔